کیا آپ نے اس آدمی کے بارے میں سنا ہے جس نے حقیقت میں ایک انفینٹ منی گلچ دریافت کر لیا تھا، یعنی اے ٹی ایم سے مفت پیسے نکالنے کا نسخہ؟ اس آدمی کا نام ڈین تھا۔ کہانی تب شروع ہوئی جب ڈین 29 سال کا تھا اور ایک بار میں بطور بار ٹینڈر کام کر رہا تھا۔ 2011 کی ایک رات وہ بار میں بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ اچانک ڈین کو احساس ہوا کہ اس کے پاس کیش ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ بار سے نکل کر قریب ترین اے ٹی ایم پہنچا۔ وہاں اس نے کوشش کی کہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے $200 اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ ٹرانزیکشن بار بار کینسل ہو رہی تھی اور مشین اس کا کارڈ باہر نکال دیتی۔ ڈین نے الجھ کر سوچا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے ایک اور ترکیب آزمائی۔ اس بار اس نے براہ راست اپنے سیونگ اکاؤنٹ سے $200 نکلوانے کا بٹن دبایا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مشین نے فوراً نوٹ گن گن کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ڈین ساکت رہ گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے اس کی جیب بالکل خالی تھی اور اب اس کے ہاتھ میں $200 تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بس ایک اتفاق نہیں بلکہ کچھ ایسا ہے جو اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ دراصل ڈین کے سیونگ اکاؤنٹ میں $1 بھی نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ ایک عجیب سسٹم گلچ تھا، کوئی ایسی خرابی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ لیکن ڈین چونکہ نشے میں تھا اس لیے اس نے زیادہ غور نہیں کیا، بلکہ خوشی خوشی پیسے لے کر واپس بار گیا۔ رات گئی جب وہ بار سے نکلا تو پھر اسی اے ٹی ایم کے پاس سے گزرا۔ اس کے دماغ میں پھر سے وہی ترکیب آزمانے کا خیال آیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جادو اب بھی کام کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے پھر کریڈٹ کارڈ سے $200 ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی اور کمال یہ ہوا کہ ایک بار پھر مشین نے کیش تھما دیا۔ ڈین خوشی سے اچھل پڑا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ چھوٹے موٹے تجربے کافی کر لیے، کیوں نہ ذرا بڑا ہاتھ مار کے دیکھا جائے۔ اس بار اس نے $500 نکالنے کا بٹن دبایا اور اے ٹی ایم نے بغیر کسی سوال جواب کے وہ بھی تھما دیے۔ ڈین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اگلی بار $600 آزمائے اور مشین نے پھر حکم بجا لاتے ہوئے کیش باہر نکال دیا۔ اب اس کا دماغ شور مچانے لگا۔ کیا واقعی میں نے کوئی انفینٹ منی گلچ دریافت کر لیا ہے؟ ڈین نے یہ جادوئی چال کئی بار دہرائی۔ اب وہ ہر رات اے ٹی ایم جاتا، کریڈٹ کارڈ سے تھوڑے سے پیسے ٹرانسفر کرتا اور پھر دل کھول کر ہزاروں ڈالرز کیش نکال لیتا۔ کچھ ہی دنوں میں اسے سمجھ آ گیا کہ اصل میں گلچ ہوتا کیسے ہے۔ جب تک وہ کریڈٹ کارڈ سے تھوڑی رقم ٹرانسفر کرتا رہے، اکاؤنٹ کا بیلنس پازیٹیو دکھائی دیتا ہے اور اس بیلنس کی آڑ میں وہ جتنی چاہے رقم نکال سکتا ہے، یعنی بظاہر اس کا اکاؤنٹ کبھی خالی نہیں ہوتا، چاہے حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ ڈین کے لیے یہ جیسے ایک خفیہ خزانے کا دروازہ بن گیا تھا۔ اب وہ محض $200 یا $500 پر نہیں رکا، اس کا لالچ بڑھ گیا تھا۔ ہر رات ہزاروں ڈالرز اس کے ہاتھوں میں آتے، جیسے مشین اس کی ذاتی پرنٹنگ فیکٹری ہو۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کب سسٹم جاگے گا، کب کوئی آ کر اسے پکڑ لے گا۔ پھر بھی ہر رات جب اے ٹی ایم کی اسکرین نیون لائٹس میں جگمگاتی، ڈین کے یہ وسوسے دب جاتے اور وہ ہنستے ہوئے سوچتا، بس ایک بار اور۔ صرف 2 ہفتوں میں اس نے 20,000 سے زیادہ ڈالرز نکالے اور جلد ہی وہ یہ بھی جان گیا کہ یہ گلچ ہمیشہ نہیں چلتا۔ کسی وجہ سے یہ صرف رات 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان ہی کام کرتا تھا، جب اے ٹی ایم کا سسٹم آف لائن ہوتا تھا۔ ہر صبح وہ اسی خوف کے ساتھ اٹھتا، آج تو پولیس دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ لیکن دن گزرتے گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ بینک کی طرف سے بھی کوئی اشارہ نہیں ملا، نہ کوئی فون، نہ خط، نہ کسی قسم کا شک۔ ایک دن وہ خود بینک جا پہنچا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ کسی کی نظر میں تو نہیں، لیکن وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب وہ بالکل مطمئن ہو گیا۔ چند ہی ہفتوں میں ڈین کروڑ پتی بن چکا تھا۔ اس نے بے دریغ پیسہ اڑانا شروع کر دیا، مہنگے ریسٹورنٹس میں کھاتا، لگژری ہوٹلوں میں ٹہرتا، پرائیویٹ جیٹ کرائے پر لیتا، جس پر $90,000 خرچ کر کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویکینڈ کے لیے ایشیا کے کسی خوبصورت جزیرے پر جاتا۔ وہ جوا بھی بہت کھیلتا، لیکن چونکہ ڈین ایک اچھا آدمی تھا، کبھی کبھار وہ فیاضی بھی دکھاتا، مثلاً ویٹرز کو سینکڑوں ڈالرز ٹپ دے دیتا یا بے گھر لوگوں کے لیے ہوٹل کے کمرے کا کرایہ ادا کر دیتا تاکہ وہ ایک رات آرام سے گزار سکیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک عجیب سی اے ٹی ایم گلچ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ حیران ہوتے کہ اس کے پاس اچانک اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور جب لوگ پوچھتے تو وہ انہیں بتاتا کہ وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہے یا پھر انویسٹمنٹ بینکر ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس پر زیادہ شک نہیں کیا۔ ڈین اپنی زندگی کا شاندار وقت گزار رہا تھا، لیکن یہیں سے اس کی کہانی الجھنے لگی۔ ڈین نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بہت برا یا غیر قانونی کام نہیں کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور وہم کا شکار ہونے لگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے لگنے لگا کہ وہ بس پکڑا جانے والا ہے۔ رات کو اسے ڈراونے خواب آنے لگے کہ پولیس اس کے گھر کے باہر کھڑی ہے، دروازہ توڑنے ہی والی ہے۔ یہاں تک کہ جب بھی اس کا فون بجتا وہ ہر بار آدھا یقین کر لیتا کہ یہ بینک ہے جو کہہ رہا ہے
ڈین، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، اب تم نہیں بچ سکتے۔ یعنی ایک طرف وہ عیاشی کی انتہا پر تھا اور دوسری طرف خوف نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوتا۔ بینک کا فون آتا بھی تو بس معمول کی بات ہوتی، جیسے ٹرانزیکشن کی تصدیق وغیرہ، اور بس۔ ڈین کو احساس تھا کہ چاہے تو وہ کروڑ ڈالرز لے کر کسی دور دراز ملک میں غائب ہو سکتا ہے، مگر پھر وہ ساری زندگی قانون سے بھاگتا پھرتا، نہ اپنے گھر لوٹ سکتا، نہ ہی اپنے ماں باپ یا دوستوں کو دیکھ سکتا۔ آخر کار اس نے سوچا کہ بس اب بہت ہو گیا، مزے تو خوب اڑا لیے، لیکن مستقل ڈر اور وہم نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا۔ 4 مہینے تک اے ٹی ایم کی اس عجیب گلچ سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان 4 مہینوں میں وہ تقریباً 16 لاکھ آسٹریلین ڈالرز اڑا چکا تھا۔ اس نے بھاگنے کے بجائے سیدھا بینک کو فون کیا اور سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ لیکن یہاں کہانی پلٹ جاتی ہے۔ بینک والے اسے کہتے ہیں کہ فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہاں مگر یہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کر دیا جائے گا اور پولیس ہی جلد اس سے رابطہ کرے گی۔ یہ سن کر ڈین کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ایک بڑے چکر میں پھنسنے والا ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے، لیکن پولیس کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے۔ 2014 آ گیا اور پھر بھی نہ بینک نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہاں اگر کوئی اور ہوتا تو شاید سکون کا سانس لیتا، شکر کرتا کہ وہ بچ گیا، مگر ڈین نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ ہر وقت بے چینی، احساس جرم کی اس کیفیت نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اسے ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑ گیا۔ ماہر نفسیات نے ڈین سے کہا اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو تو سیدھا پولیس کے پاس جا کر سب کچھ بتا دو، مگر ڈین کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے سوچا جب 3 سال تک پولیس نے خود کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اب جا کر خود کو پیش کرنے کا کیا فائدہ۔ اس کے بجائے اس نے ایک اور زیادہ دلچسپ راستہ چنا۔ وہ اپنی کہانی دنیا کے سامنے لانے لگا، انٹرویوز دینے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ کیسے وہ ایک عجیب اے ٹی ایم گلچ کی بدولت کروڑ پتی بن گیا۔ یوں ڈین کی زندگی کا یہ راز آہستہ آہستہ ایک سنسنی خیز کہانی بن کر عوام کے سامنے آنے لگا۔ لیکن اب بھی پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن پھر ایک ٹی وی شو کے پروڈیوسر نے، جسے ڈین انٹرویو دے چکا تھا، پولیس کو اطلاع دے دی۔ تب ایک اور بات سامنے آئی کہ پولیس نے تو کبھی اس پر تحقیقات شروع ہی نہیں کی تھی، بینک نے بھی وہ رپورٹ درج ہی نہیں کروائی تھی جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اگر ڈین خود سب کے سامنے نہ بولتا تو شاید زندگی بھر کوئی اسے پکڑ نہیں پاتا، مگر شاید وہ خود پکڑے جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ ضمیر کے بوجھ نے اس کا جینا دوبر کر دیا تھا اور پھر ایک دن اچانک ڈین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیس عدالت میں گئے تو کوئی نہیں سمجھ پایا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ نہ پروسیکیوشن، نہ جج، حتیٰ کہ خود بینک بھی اپنے سسٹم کی اس خرابی کی وضاحت نہ کر سکا۔ سب حیران تھے ایک عام آدمی نے اے ٹی ایم کو کیسے بیوقوف بنا لیا اور لاکھوں ڈالرز نکلوائے۔ چونکہ حقیقت کسی کے پلے نہ پڑی، اس لیے ڈین کو سخت سزا بھی نہ مل سکی۔ آخرکار عدالت نے اسے صرف 1 سال قید کی سزا سنائی، یعنی 4 مہینے کی عیاشی، دنیا گھومنا، کروڑوں اڑانا اور بدلے میں صرف 1 سال جیل۔ کچھ لوگوں کو تو یہ سودا کافی فائدے کا لگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟